بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر کا ہم پارٹ نمبر 2 کریں گے اس ویڈیو میں۔ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارگیونیس کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فارگیونیس، ان کی معافی، ان کا یہ جو طرز فارگیونیس تھا، جو پارڈن کا اینک تھا، وہ کس طرح تھا، اس کو ہم تھوڑا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ دس سیکشن الاؤز یو ٹو ہیو اے گلمپس آف پرافٹس پیس بی اپان ہم کریکٹر اینڈ فیچر، کہ یہ سیکشن آپ کو ایک گلمپس کہتے ہیں، ایک جھلک آپ کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک اور اس کی کریکٹرسٹکس اور فیچر کے بارے میں۔ Another great quality of Holy Prophet peace be upon him was that he never took revenge on anyone for personal reasons and always forgave even his stanch enemies۔ ایک اور گریٹ کوالٹی، یہ تو مجھے لگتا نہیں بلکہ یہ یقیناً یہ یہاں غلط لکھا ہے، رسول اللہ کی ساری کوالٹیز، جو گریٹ پہ ورڈ چھوٹا ہے، دا گریٹسٹ، یہ بھی لفظ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ یہاں ویسے ہی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ اب یہ یہاں بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کبھی جو پرسنل ریزن کی وجہ سے، کسی ذاتی گناہ کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، ریونج ہوتا ہے نا، انتقام بدلا، اور ہمیشہ معاف کر دیا اس کو، ایون اسٹینچ اینیمیز، حتیٰ کہ اپنے جو شدید کٹر جانی دشمن تھے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت عائشہ said that God's messenger never took revenge on his own behalf on anyone۔ She also said that God's messenger was not unseemly or obscene in his speech۔ انسیملی کہتے ہیں بے جا گفتگو، ابسنس بھی کہتے ہیں جو نامناسب گفتگو ہوتی ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، اپنی پرسنل ریونج کسی سے نہیں لیا تھا، اور دوسری بات کہ بے جا گفتگو یا ایسی گفتگو بھی نہیں، مطلب میں کبھی نہیں کبھی فرمائی تھی۔ نور واز ہی لاؤڈ وائسڈ ان دا اسٹریٹ، نہ جیسے گلیوں میں اباش لوگ شور کرتے ہیں نا، مطلب یہ امت کو سمجھانے کے لیے، ویسے یہ ورڈ تو ادھر بارگاہ میں یوز کرنا ویسے بھی لکھنا مناسب نہیں ہے، تو سمجھ آپ کو آ ہی رہی ہوگی، مطلب آپ کی اصلاح کے لیے کہ یہ جو اکثر لوگ اس طرح گلیوں میں کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا، اور نہ بے جا گفتگو کرنی ہے، نہ کوئی غلط بات کرنی ہے۔ نور ڈیڈ ہی ریٹرن ایول فار ایول، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے ہی، اگر کوئی ایول کرے بھی تو اس کو فارگیو کر دینا ہے، یا اگر اس کو ریٹرن کرنا ہے تو ایک گڈ مینر میں کرنا ہے۔ بٹ ہی وڈ forgive and pardon the people of the قریش rebuffed him، لیکن انہوں نے جو قریش کے لوگ جنہوں نے ان کو تنگ کیا، اذیتیں دی، ان سب کو پارڈن کر دیا، معاف کر دیا۔ taunted and mocked at him، taunt کہتے ہیں تنقید کرنے کو، mocked بھی کہتے ہیں کہ ممکری سے نکلا ہے، مطلب تنگ کرنا، تنقید کرنا، اور ایسے مطلب قریش کے اہل قریش جنہوں نے پہلے اذیتیں دی جو نبوت کے سٹارٹ میں، ان کو ظاہر سب کو معاف فرما دیا فتح مکہ پہ۔ beat him and abused him، یعنی کہ جو تکلیف دیتے تھے، مصائب انہیں دین کی راہ میں جو آئے، ان سب دشمنوں کو معاف فرما دیے۔ اگین بات کہ وہ دین کی راہ میں ساری مشکلیں آئیں تو اس کے لیے کسی سے بدلہ کوئی ریونج نہیں لیا۔ they tried to kill him and when he escaped to مدینہ، جب انہوں نے وہ اپنا گندا منصوبہ بنایا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت فرمانی تھی تو وہ سارے، آپ کو پتہ ہوگا کہ گھر کا محاصرہ کر لیا نا، تو حضرت علی کو بستر پر لٹا کے جب رسول اللہ مدینہ پاک تشریف لے گئے ہجرت کے لیے، اس وقت بھی وہ غلط ارادے سے وہاں موجود تھے، سارے قریش کے جو سردار تھے یا جو بھی تھے سارے۔ they waged many wars against him yet when he entered مکہ victorious، انہوں نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی، یعنی کہ اہل مکہ کے خلاف، جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو بہت سی جنگیں ہوئی، آپ کو پتہ ہوگا، احد شریف، بدر شریف، اس کے بعد خندق شریف، اور بھی ڈھیر ساری جنگیں ہوئی، تقریباً 74 جنگیں جو بنتی ہیں ظاہری حیات مبارکہ میں، ویسے چھوٹی بڑے جھڑپیں سارا کچھ ملا کے 100 جنگیں بن جاتی ہیں تقریباً۔ یہ اچھا انٹرڈ مکہ، جب مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے تو وکٹوریس، یعنی کہ فتح کے انداز میں، جب مکہ فتح کیا، ود این آرمی آف 10,000، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور کے ساتھ موجود تھا جب مکہ فتح ہوا۔ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک ریونج آن اینی ون، کسی سے بھی بدلہ نہ لیا۔ ہی فارگیو آل ایون ہز ڈیڈلیسٹ اینیمی ابو سفیان، ابو سفیان تو اس وقت ویسے بھی ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ان کو بھی، وہ بھی سردار تھے مکہ کے، انہیں معاف کر دیا۔ باقی بھی سرداروں کو معاف کر دیا جو خانہ کعبہ میں کھڑے کانپ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا سلوک کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ who fought so many battles، جس نے بہت سی جنگیں لڑی ابو سفیان نے، کہ پہلی احد میں، بدر میں، خندق میں، جب پہلی جنگ ظاہر ہے وہ مکہ کی طرف سے گئے ابو سفیان، اس وقت تو ظاہر ہے مکہ والوں کے ساتھ تھے، اس وقت نان مسلم بھی تھے۔ was forgiven، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ and anyone who stayed in his house was also forgiven، اور جو اپنے گھر میں رہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ اچھا یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات ضمن میں آپ کو بتاتی چلو اس میں، کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابن خطل، وہ ایون کہ اب یہ تھا، آپ کو پتہ ہوگا نا، اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ فتح مکہ میں جو اپنے گھر میں چلا جائے، ابو سفیان کے گھر کی پناہ لے لیں، حرم میں چلا جائے، اس کے لیے کھلی معافی کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اب میں ابن خطل جو وہ گستاخ تھا، وہ اس نے گستاخی مطلب شان رسالت میں معاذ اللہ کچھ اس طرح کے بکواسات، اس نے نازیبا الفاظ اس نے وہ کیے تھے، مطلب کرنے کی کوشش کی تھی، کیے تھے یوز، تو اس کو وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اس کو
وہیں قتل کر دیا گیا. مطلب آپ نے یہ مطلب سمجھنا یہ ساری باتیں ان کے لیے جو دشمن تھے, یعنی کہ جانی دشمن, وہ جنگوں میں آئیے, اسلام کی مخالفت کرتے تھے, لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاک کا معاملہ ہے, ناموس رسالت کا, وہ اتنا مطلب حساس ہے, اس کو اس میں انٹر نہیں کرنا. ان کو نہیں معافی میں, وہ جو جتنے بھی تھے نا جو گستاخیاں کرتے تھے کہ یا ہرزہ سرائی کرتے تھے ان کی شان اقدس میں, ان سب کو قتل کروایا. تو ابن قتل ایون کہ ایک وہ ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ نا جب اسے پتہ چلا مکہ فتح ہوگا, اس کو پتہ میری تو خیر نہیں, اب ظاہر ہے میں نے جو کیا ہوا ہے. باقی سردار تو سارے ٹھیک تھے, وہ تو کعبہ میں تھے, جو گھر میں چلے گئے کچھ ہی مان لیا, وہ معافی مل گئی. لیکن وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اوپر چڑھتا گیا نا, ایک طرف خانہ کعبہ کے خلاف اور دوسری طرف دیوار. تو اب وہ خانہ کعبہ ویسے بھی حرم پاک امن کی جگہ ہے, وہ تو چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اس بات سے یہ آپ کو میں کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو معاملہ ہے نا ناموس رسالت کا, یہ اتنا حساس ہے کہ اس کو ادھر ہی پھر قتل کیا گیا, حرم میں اس کو قتل کیا گیا, گستاخ کو, اس کو جہنم واصل وہیں کیا گیا. تو یہ ساری معافی آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں. لیکن جو گستاخ ہوگا, جو ہرزہ سرائی کرے گا شان اقدس میں, وہ ہمارے پاس ہمارے لاء میں بھی کانسٹیٹیوشن میں 295C کا جو قانون موجود ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہو تو وہ تو قتل ہے, ظاہر ہے اس کے تو کوئی حل ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی واجب القتل, بلکہ فرض قتل ہے, اس کو تو وہیں قتل کر دینا چاہیے. یہ معافی ان کے لیے سارے جو دوسرے سردار تھے جنہوں نے دین کی راہ میں مشکلات آئی, ابو سفیان تھا اور بھی ڈھیر سارے تھے, مطلب جو خود بھی نہ ایمان لاتے تھے, دوسروں کو بھی ایمان لانے سے رکاوٹ ہو رہی ہے, وہ سارے مسئلے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے the leaders of Taif who engaged scoundrels to throw stones at him when he visited that town in order to invite them on Islam. جو طائف کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مبارک کیا جب ان کو اسلام کی دعوت دی, تو وہ سارا اپنے بچپن میں واقعہ پڑھا ہوگا. وہی ہے کہ were also forgiven عبداللہ بن ابئی لیڈر آف دا ہائپوکریٹ آف مدینہ. عبداللہ بن ابئی جو تھا نا, یہ تھا منافقین کا سردار, اور پھر یہ جہنم واصل ہوا. ظاہر ہے یہ تو پھر اس کو بھی مطلب ظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف کر دی. مطلب یہ اس طرح تھا نا, یہ منافق تھا, سامنے مسلمان تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, سارا کچھ مسلمانوں والے کام, لیکن اندر سے نا منافق تھا اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتا تھا. مطلب ظاہری طور پہ وہ کچھ بھی اس نے اسلام کے خلاف نہیں کیا, نازیبا یا اس طرح کے, تو اس لیے یہ مطلب اس کو منافق تھا نا. منافق کام ہی ہوتا ہے ڈبل فیس, باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. منافقین کا یہ سردار تھا, تو اس کو بھی معاف کر دیا گیا. was forgiven. Holy Prophet peace be upon him offered his funeral prayer and prayed to God for his forgiveness. بچے اس بات سے بھی مجھے اختلاف ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تو پڑھائی عبداللہ بن ابئی کی نا. عبداللہ بن ابئی سلول اس کا نام ہے, اس کی بھی میں آپ کو پورا عرض کرتی ہوں. واقعہ ایسا تھا کہ اس کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ, وہ صحیح صحابی تھے, مطلب وہ تو صحابی تھے مخلص, اور یہ تو منافق تھا. بتایا آپ کو, ظاہری نمازیں سارا کچھ کرتا اور اندر اسلام کے خلاف تھا, منافق تھا. ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم ہے, ان کو تو علم ہے نا اس بات کا بھی. اچھا, تو اب وہ جب یہ مرا نا, تو اب ان کے جو بیٹے تھے نا, اس کا بیٹا حضرت عبداللہ, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ظاہر وہ صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے اور صحابی. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, کہ میرے والد کا اپنا نماز جنازہ پڑھائیں. تو ان کی دل جوئی کے لیے نا, مطلب ان کا دل تو نہیں نا توڑنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کا نماز جنازہ پڑھایا. لیکن اس کا جب جنازہ پڑھایا تو قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی نا, سورۃ توبہ کی آیت ہے. وہ اب عربک ٹیکسٹ تو ایز اٹ از میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, لیکن آپ کو اس کا مفہوم شیئر کرتی ہوں کہ ہے کیا محبوب, اگر آپ اس کی 70 بار بھی نماز جنازہ پڑھائیں نا, تو میں تب بھی اس کو نہیں بخشوں گا. مطلب یہ آپ کا گستاخ ہے. گستاخ اس معنی میں اسلام کا اندر سازشی کرتا رہتا تھا نا, منافق تھا. تو احد شریف میں بھی, پہلی بدر شریف جنگ ہوئی, دوسری احد شریف میں 1000 مسلمان چلے مکہ سے, تو یہ مدینہ پاک سے, تو یہ اپنے 300 بندے لے کے نا علیحدہ ہو گیا, پیچھے 700 مسلمان. مطلب جب بالکل کفار کا لشکر سامنے ہوا نا, یہ کہتا جی لڑنا کہاں لکھا ہے, ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں. این اسی ٹائم جب احد شریف پہ مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ میدان جنگ میں, تو یہ منافقین ادھر مدینہ پاک میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنا, نماز پڑھنا یہ ساری چیزیں مومن کی علامت نہیں ہے. مومن کی علامت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو جن کو محبت تھی وہ ساتھ تھے نا جنگ میں, کہ وہ ان کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے, مطلب جب حضور پہ حملہ ہوتا تھا نا, ظاہری جو حملے, ان کے آگے کھڑے ہو کے 30 صحابہ کرام شہید ہوئے. مطلب وہ کٹتے تھے, تیر ایسے آتا تھا ادھر ادھر سے, ایسے گھوم کے رسول پاک کا طواف کر کے وہ تیر حضور تک نہیں جانے دیا, خود تیر کھاتے تھے. مطلب یہ کہ یہ ایمان ہے. اور جو اس وقت نمازیں پڑھ رہے تھے وہ تو بتا دیا نا اس کو, یہ منافقین کا سردار, اس کو کر دیا. تو اس کی نماز جنازہ بھی حضور نے ظاہری پڑھائی اپنے صحابی کی دل جوئی کے لیے نا. لیکن اچھا ایک اور واقعہ مجھے آ رہا ہے, لیکن آپ کے لیکچر سے تو ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے آپ اس کو سنیں. تو جب حضور پاک اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے نا, تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ مطلب آپ فرمائیں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی بات ٹالے, تو آپ جب نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو بخش دیں گے اس کو. تو اس نے تو اتنے خلاف باتیں کی ہیں. تو مطلب حضرت عمر کا تو آپ کو پتہ ہے نا جلال, اس طرح مطلب انہوں نے ایسے عرض کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جا, صبر کیجئے, رکیے. تو جنازہ جب پڑھایا نا, پھر حضرت آپ کو, اگر آپ میں سے کچھ بچوں کو آتی ہوگی, بوائز کو تو موسٹلی آتی ہوگی, نماز جنازہ کی جو دعا ہے, مطلب ایسے ہے نا کہ ایگزیکٹلی تو اب ایسے مطلب اس میں کچھ ورڈ ایسے آتے ہیں نا کہ
اللہم اغفر حینا و میتنا و حاضرنا و غائبنا، مطلب ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹے ہمارے بچوں، اس کا اردو یہ بنتی ہے. اچھا مطلب سب کے آخر میں نا آتا ہے. آپ کو میں عربک بھی آپ کو بتاتی ہوں، ٹرانسلیشن بھی ورسز کی. تو نا کا میں نے آپ کو مطلب سنایا تھا نا، ہمارے مطلب وہ ہمارے پہ وہ جمع میں یوز ہوتا ہے، جمع کا صیغہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ہم سب کے، جمع کا. اچھا مطلب اب یہ ہے کہ اگر آیا نا جہاں ہمارے مرد رجال نا، یا ہماری عورتیں نساء نا، ہماری عورتیں آگے نا، یا ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے مومن، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، سارا مطلب. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بخشا تو وہ جائے گا نا جو ہمارا ہوگا، ہمارے مرد، ہماری عورتیں. ہم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ جو ہمارا ہوگا وہ بخشا. جب یہ ہمارا ہی نہیں ہے، یہ منافق ہے، لعنتی ہے، جہنم واصل یہ تو ہوگا نا. مطلب اب اس بات سے میرا آپ کو کنوے کرنے کا بچوں یہ مطلب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ نے نہیں کرنا. جیسے ادھر لکھا ہے نا کہ حضور نے اس کی فارگیونیس کی، بخشش کی دعا فرمائی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضور پاک بخشش کی دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نہ بخشے. اپنے محبوب کی کیسے بات اللہ تعالیٰ ٹال سکتے ہیں؟ ویسے بالکل ان کی شان تو وراء الورا ہے نا، کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے. اولیاء انبیاء کی شانوں کے، انبیاء کے گمان میں بھی نہیں جو رسول پاک کی شان ہے. حضور نے خود فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ میری حقیقت کو خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ پیغمبر، نہ ولی، نہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں بچوں کہ آپ نے اس کو اس بات کا یہ مطلب نہیں لینا کہ حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی. حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ جو صحابی ان کے بیٹے تھے، اس کا جو بیٹا تھا صحابی تھے، وہ ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے جنازہ پڑھایا. اور پھر حضرت عمر سے یہ بات حضور نے فرمائی کہ بخشا تو وہ جائے گا نا جو ہمارا ہوگا. جب یہ ہمارا ہے ہی نہیں تو یہ نمازیں پڑھتا رہا، جو مرضی کرتا رہا، یہ منافق ہے، تو یہ کیسے بخشا جائے گا؟ تو وہ نہیں بخشا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر قرآن پاک کی بھی آیت آئی کہ 70 دفعہ بھی اس کی آپ نماز جنازہ اس طرح ظاہری طور پر پڑھا تو اے محبوب میں اس کو نہیں بخشوں گا. تو محبوب پاک بھی کب بخشنے کے لیے نماز جنازہ؟ تو حضور نے تو بخشش اس کی طلب کی نہیں نا، حضور نے تو فرمایا کہ ہمارا جو ہوگا وہ بخشا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ویل ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، لیکچر اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. The Quran mentions this incident in these words. قرآن پاک نے اس کو ان الفاظ میں، ہاں آگے مجھے لگتا ہے وہی سورۃ توبہ کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی نا، وہی آ گئی ہے. And never, O Muhammad peace be upon him, pray for one of them who، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا نہیں فرمائیے جنہوں نے کیا کیا. آگے دیکھتے ہیں ہم. who dies not stand by his grave low، کہ ان جو مر گئے ہیں نا منافق یا ظاہری ایمان یا منافق کی حالت میں، ان پہ نمازیں ان کے لیے بخشش مطلب اس وے میں طلب نہ کیجیے گا کہ مطلب رسول پاک نے ویسے بھی طلب نہیں کی تھی، لیکن وہ اللہ کا حکم ظاہر ہے سب کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے لیے امت کو بتانا تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پیرنٹس کے ہم نے رائٹس پڑھے نا، کہ ہم اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اگر حیات ہے تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کفر میں مرے ہیں تو ہم ان کی بخشش بالکل نہیں طلب کر سکتے، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ تو ان کی بخشش ہو نہیں سکتی. تو یہاں بھی یہی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ نہ ان کی قبروں پہ جائیں اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. they disbelieve in God and his messenger، وہ اللہ اور اس کے محبوب پاک کا انکار کرتے تھے. and they died while they were evil doers، تو وہ اس حالت میں مرے کہ جب وہ گناہ کی حالت میں مرے. گناہ اور سرکشی کی، ایول گناہ ہوتا ہے، ڈوئرز کرنے والا، یعنی کہ اس سیکشن کے تحت مرے. عبداللہ بن ابی worked all his life against holy prophet peace be upon him and Islam. میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ساری چیز کی ظاہری نہیں اندر رہ کے سازشیں کر کے رسول پاک کی ذاتی اطہر اور اسلام کے خلاف ہو رہا. and left no stone unturned in bringing him into disrepute and in trying to defeat his mission. اسٹون انٹرنڈ بچے، یہ ایک فریز ہے انگلش کا، جیسے اردو میں محاورے نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی کسر نہیں اس نے چھوڑی تھی اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو لے کے جانے کی. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں اور حضور پاک کو تو وارفان اللہ کا ذکر قزیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. تو مطلب اس کی منافقت کا ادھر اظہار ہو رہا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ ڈیفیٹ ہز مشن، اس مشن کو جو اسلام کا مشن تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ڈیفیٹ کرنے کی اس نے اپنی پوری کوشش کی. ناپاک ارادے اس کے تھے. ہی withdrew his 300 supporters in the battle of Uhud. یہ بات میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں کہ 300 اپنے سپورٹرز لے کے وہ بیٹل آف احد میں علیحدہ ہو گیا تھا، withdrew کر لیا اس نے. and almost broke and backbone of the Muslim، تو اس نے مسلمانوں کی بیک بون کہتے ہیں نا ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی، مطلب اس نے کہتے ہیں نا کہ میری تو بیک بون مطلب ٹوٹ گیا، مطلب کسی کو شدید لاس پہنچے، تو ایسے کہتے ہیں نا، محاورہ ہے یہ بھی. تو ادھر وہی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو، میں نے بتایا نا تب جب کفار کا لشکر سامنے آ گیا نا، تب وہ اپنے 300 بندے لے کے علیحدہ ہو گیا. اب ظاہر ہے جب ان کے سامنے کفار، ان کو طاقت مل رہی تھی مسلمان، تو ظاہر ہے ان کا لشکر ایک ظاہری طور پہ تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ان کا لشکر آگے وہ 3000 تھے کافر، مسلمان آگے 1000 تھے، تو اب 300 بندے اور علیحدہ ہو گئے. اب کفار کو تو جی مل گئی کہ یہ تو ان کے اپنے ہی نہیں بن رہے اور کم ہو گیا. مطلب اس نے کوشش کی کہ سامنے جا کے اس نے دھوکہ دیا کہ مسلمان کمزور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے ذریعے ظاہر فتح مسلمانوں کو طاقت بخشی. اوکے، ہی ہیڈ انگیجڈ ان interviews and acts of hostility against the Prophet of Islam and the Muslims. It was he who raised the incident of it
کہ تھرو ہز allies اس کے جو allies تھے, ساتھی تھے, ان کے ساتھ اس نے بہت سے انسیڈنٹ ریز کیے ٹو ڈسکریڈٹ گاڈز میسنجر بائی اسپریڈنگ اسکینڈل اباؤٹ ہز وائف عائشہ. یہ اپنے واقع فدق پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا یہ نہیں, اس میں ایسا تھا کہ اس نے نا جب غزوہ بنی مستلق کے ہاں بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے غزوہ سے, ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, تو اس نے ان پہ الزام لگایا. وہ صورت نور میں ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستانی میں 18 آیتیں آئی تھنک 18 آیتیں تقریباً صورت نور کی نازل ہوئی, یا 10 یا 18 مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ان کی پاکیزگی کی طہارت بیان کرنے کے لیے. مطلب اسی نے الزام لگایا تھا نا حضرت عائشہ پہ, یہ وہاں اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو قرآن نے پھر کیا فرمایا, لو دے ہو اسپریڈ دا سلینڈر اور a gang among you deem it, وہ تمہارے درمیان جو ایک گینگ ہے, ایک گروپ ہے جو سلینڈر کہتے ہیں بہتان بازی جو کرتے ہیں, غلط خبریں پھیلاتے ہیں, جو بہتان تراشتے ہیں, وہ ایک گینگ ہے آپ کے درمیان. not a bad thing for you, وہ برا نہیں ہے. Nay, it is a good for you, unto every man of them will be paid that which he has earned of the sin. وہ برا آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ گینگ اپنے لیے برا ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ ہر آدمی کو پے کیا جائے گا, اس کو وہی جزا ملے گی جو اس نے کمایا ہے. مطلب جو گناہ سن جو اس نے ارن کیا کمایا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. And as for him among them who had the greater share therein, تو آپ لوگ کے درمیان یعنی کہ جو گینگ ہے جنہوں نے بہتان لگایا حضرت عائشہ پہ, اس گینگ میں سے جن کا گریٹر سین ہے, جنہوں نے زیادہ حصے میں, کہ یہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافقین کا سردار, یہ سب سے آگے تھا نا, اس نے شروع کیا تھا کام, اور پھر اس کے ساتھی بیچ میں انٹر ہوتے رہے, وہ جو بھی تھے. مطلب یہ ہے کہ جتنا شیئر ہے نا گناہ میں ان کو اتنا بدلہ ملے گا. his will be an awful doom ڈے ہوتا ہے نا قیامت کے دن کو, کیا قیامت کے دن کو بھی اس کو ملے گا, اور اس کو مطلب اس کو اتنا بدلہ ملے گا, اتنی سزا ملے گی جس کا اتنا شیئر ہے گناہ میں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, آئی تھنک یہ صورت نور کی آیت ہے یا شاید کسی اور صورت کی ہے. اوکے نیکسٹ لیتے ہیں. این عباسین سلیو, ایک عباسی ایک قبیلہ تھا عرب کا, اس کا ایک غلام ہو کلڈ حمزہ, جس نے حضور پاک کے چاچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا حضور ہولی پرافٹس انکل حضور کے چاچا کو, ان دا بیٹل آف احد شریف میں. اینڈ آفٹر دا وکٹری آف مکہ embarrassed اسلام اینڈ کیم ٹو ہم, اور فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. حبشی تھا, اس کا نام تھا مطلب جو عباسین سلیب تھا حضرت حضرت وحشی بن حرب ان کا نام تھا. پہلے وحشی بن حرب تھا, بعد میں پھر جب اسلام لائے تو حضرت وحشی بن حرب بن گئے, ان کا یہ نام تھا. تو فتح مکہ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. واز فرگیون دا وائف آف ابو سفیان ہیڈ کٹ دا چیسٹ آف حمزہ, ان کو بخش دیا گیا, اور ابو سفیان کی جو بیوی تھی جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا, اینڈ ٹورن ہز لیور اینڈ ہرٹ انٹو پیسز دا بیٹل آف احد, شی کوائٹلی کیم ٹو دا پروفٹ اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام, وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. کلیجہ چبایا تھا اور لیور اور یہ سارا کچھ, مطلب چاک آپ ان کو پڑھا ہی ہوگا, اس میں میرے تو ابھی ہمت نہیں ہو رہی اس کی اردو بتانے کی. تو وہ بھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا نا, ہندا اس کا نام تھا. ہی ریکگنائزڈ ہر بٹ ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ, شی واز سو امپریسڈ بائی ہز میگنینیمیٹی اینڈ اسٹیٹس دیٹ شی سیڈ, اس نے بھی اسلام قبول کیا, اسلام میں داخل ہوئی اور کچھ نہیں امپریس ہوئی یعنی کہ ظاہرہ متاثر ہوئی, اور اس نے کہا کہ او گاڈ میسنجر, اے اللہ کے محبوب, نو ٹینٹ واز مور ڈیزرٹیڈ ان مائی آئیز دین یورز, اللہ اللہ اللہ, بٹ ٹوڈے نو ٹینٹ از مور لولی ان مائی ایز دین یورز, کہ اس سے پہلے کہ میری آنکھوں کو کوئی بھی, مطلب میں کسی کی اتنی دشمن نہیں تھی, مطلب اس کا مطلب ظاہری تو کچھ اور بنا, لیکن آپ اس کو ایسے سمجھے, مفہوم سمجھے, مطلب کسی اور کی اتنی دشمنی میرے ساتھ نہیں تھی کہ آپ کی. ظاہر اسلام کا بغض تھا نا, تو اسلام کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھی. تو کہتی ہے اب میری آنکھوں کو کوئی اور محبوب ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ, اسلام لے آئی نا, تو کتنی پیاری بات کرنے لگی کہ اب میری آنکھوں کو آپ سے زیادہ کوئی محبوب لگتا ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے نا ویسے بھی, کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک اس کو رسول پاک سے سب سے بڑھ کر ایون اپنی جان مال پیرنٹ سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو. تو یہی بات اس وقت حضرت ہندا نے کی کہ میری آنکھوں کو مور لولی ان مائی آئیز دین یورز, آپ سے زیادہ کوئی اور بھاتا ہی نہیں ہے میری آنکھوں کو, آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت ہی نہیں ہے. تو پھر کیا یہ ان کی مثال ہے, ٹھیک ہے, حضرت ہندا کی, یہ اوپر حضرت وحشی بن حرب کی بات ہوگی. نیکسٹ ہے اکرما سن آف ابو جہل, اکرما بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا, واز اے گریٹ اینیمی آف گاڈ میسنجر اینڈ اسلام, وہ بھی اسلام کا پہلے بڑا دشمن تھا, بعد میں حضرت اکرما انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور حضرت اکرما بن گئے. ہی رن اوے آفٹر دا وکٹری آف مکہ, فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے نا یمن, کہ بہت برا ہو رہا ہے, مطلب مسلمانوں کے ساتھ میں نے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا پہلے, اب مکہ فتح ہو گیا, ان کی حکومت آ گئی ہے, انہوں نے تو یہ اس کو فتح کر لیا, تو اب ظاہر ہے میرے لیے یہاں مکہ میں رہنا اچھا نہیں ہے, یہ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے نا, مطلب وہ اپنی وہی پریکٹسز جو جہالت کی وہ چلتی تھی. تو یمن چلے گئے حضرت اکرما, مطلب اس وقت تو اکرما ہی تھے,
اکرمہ بن ابو جہل یمن فرار ہو گئے. ہز وائف embraced اسلام, ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا. اینڈ brought him to messenger of God, تو انہوں نے اسلام قبول کیا نا, ان کی جو وائف تھی, اور پھر ان کو بھی پھر اسلام خود قبول کیا, تو بتایا ان کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں کہ وہ تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں, اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں, تو آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ معافی مانگے تو امید ہے کہ وہ بخش دیں گے, آپ کو بھی نا معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی بات ادھر بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کی بیوی جو ہے پھر لے کے آئی حضور پاک کی بارگاہ میں. پھر کیا ہوا, was pleased to see him and greeted him with the words, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوش ہوئے اور فرمایا, او امیگرینٹ رائڈر, اے ہجرت کر جانے والے مسافر, ویلکم, خوش آمدید. تو ان کو بھی یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یعنی کہ یہ فارگیونیس کی ایک مثال ہے اگین سے. ٹھیک ہے. سفیان بن امیہ, ون آف دا چیفز آف مکہ, سفیان بن امیہ. اب یہ ساری ایگزامپلس آپ دیکھ رہے ہیں نا, علیحدہ علیحدہ مثالیں آپ کو بیان ہو رہی ہیں, سارے جو اسلام کے دشمن تھے, جو جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا, کیسے کیسے ان کو معاف فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سفیان بن امیہ جو تھا وہ مکہ کا سردار تھا. واز آلسو گریٹ انیمی آف ہولی پروفٹ اینڈ اسلام. ہی سینٹ عمیر ابن وہب ود دا پرومس آف ریوارڈ ٹو کل ہولی پروفٹ وین مکہ واز کنکرڈ. اچھا یہ میں انگلش پڑھتی ہوں, میں پہلے آپ کو اردو میں یہ واقعہ بتاؤں, مجھے بڑا پسند ہے, مزیدار واقعہ. کہ سفیان بن امیہ نے نا, جب پہلی جنگ ہوئی نا, پہلی جنگ بدر ہوئی نا, اس کے بعد سفیان بن امیہ نے بھیجا عمیر بن وہب کو بھیجا, کہ عمیر بن وہب نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مکہ مدینہ پاک کی گلیوں میں مطلب تشریف لے جاتے ہیں, جیسے حفاظتی دستہ کچھ ایسا نہیں ہوتا, تو وہ ناپاک ارادے سے نہ گیا مکہ, تلوار لٹکائی ہوئی گلے میں نا عمیر بن وہب. ٹھیک ہے, مدینہ گیا. بدر کے بعد کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. سفیان بن امیہ سے معاہدہ اس نے کیا کہ اگر میں وہاں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو اس طرح کرنا, تم میری بیٹیاں ان کا خیال رکھنا, میرا قرض ادا کرنا اور ایسا. ٹھیک ہے, تو سفیان بن امیہ نے یہ قسم کا بھیجا اس کو, عمیر بن وہب کو مکہ مدینہ میں. ٹھیک ہے, اس ناپاک ارادے سے وہ گیا. اچھا آگے یہ پڑھتے ہیں انگلش, پہلے آپ اس کو سن لیں اردو میں. پھر کیا ہوا, پھر وہ ادھر گیا نا جب, تو ادھر حضرت عمر تشریف فرماتے مسجد نبی کے نا دروازے کے باہر. ادھر پتہ نہیں مجھے کیا لکھا ہوا ہے یا کس وے سے بیان ہو رہا ہے, وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن پہلے آپ واقعہ جو اوریجنل والا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں, حدیث میں جو ملتا ہے سنیں. اچھا, حضرت عمر تشریف فرماتے, حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو وہ گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی گھوڑے پہ سوار تھا. تو حضرت عمر نے پہلا کیا فرمایا دونکم الکلب, اس کا مطلب ہے کہ اس کتے کو پکڑو. مطلب اب بات یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, جو میں نے آپ سے اوپر بھی بات کی, کہ جو بیٹے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاک کا معاملہ نا, ناموس رسالت کا, وہ بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے, بہت زیادہ حساس ہے. تمام فارگیونیس, پارڈن, ایوری تھنگ اسلام میں آتا ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ایسا آتا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو حضور کا دشمن ہے اس سے آرام سے بات ہو ہی نہیں نہ سکتی. اب وہ ظاہر ہے گلے میں تلوار لٹکائی, حضرت عمر کو تو نظر آ رہا تھا نا, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تلوار لٹکا کے آیا حضور پر کے ناپاک ارادے سے, تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو. نہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ دونکم الکلب, اس کتے کو پکڑو. صحابہ کرام نے پکڑا, لے گئے حضور کی خدمت میں, اندر جا کے اس کو گرایا کہ یہ حضور ایسے تلوار لے کے آیا, اس ناپاک ارادے سے آیا. تو پھر کیا ہوا, اچھا انگلش پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا. اچھا, رن اوے ٹو جدہ اینڈ ہوپ ٹو گو ٹو یمن بائی سی. عمیر بن وہب کیم ٹو محمد پیس بی اپان ہم اینڈ سیڈ. اچھا, یہ سفیان بن امیہ جو جدہ فرار ہو گیا, عمیر بن وہب کو وہاں بھیج کے نا, ہوپ ٹو گو ٹو یمن, اور جدہ فرار ہو گیا کہ اس نے کہا جدہ سے میں یمن چلا جاؤں گا. اور عمیر بن وہب کو جو ہے اس نے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب ناپاک ارادے سے گیا, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں واقعہ, وہ آگے میں بتاتی ہوں. اچھا, پھر کیا کہا اس نے جا کے, او گاڈ میسنجر سفیان ابن امیہ از چیف آف ہز ٹرائب, ہی ہیز رن اوے فرام فیئر اینڈ ول تھرو ہمسیلف انٹو دا سی. کہ جو سفیان ابن امیہ وہ قبیلے کا سردار ہے, وہ چلا گیا ہے, اور اس خوف سے چلا گیا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا نا تب کی بات ہے کہ وہ اس خوف سے فرار ہو گیا یہاں سے جدہ یمن جانے کے لیے, کہ وہ کہہ رہا ہے میں خود کو سمندر میں جا کے گرا لوں گا. ہی واز گیون پروٹیکشن وین ہی کیم بیک, جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کیا پروٹیکشن یا تحفظ فراہم کیا جائے گا. ہی ریکویسٹڈ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ٹو گیو ہم 2 months ٹو تھنک. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ 2 اس کو مہینے دیے جائیں کہ وہ سوچے. ہی واز گیون 4 months اینڈ دین ہی بیکیم اے مسلم بائی ہز اون ول. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی نا, کہ وہ دشمن تو تھا اسلام کا, تو اس نے 2 مہینے مانگے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 مہینے عنایت فرمائے کہ 4 مہینے سوچنے کے لیے لے لو. اور اس کے بعد وہ پھر مسلمان ہو گئے حضور کا ان کے پاک کے مطلب ظاہر امپریس ہو کے, اور وہ سارا کچھ. اچھا, یہاں دوسرا واقعہ بیان ہوگا, میں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں کمپلیٹ کرتی ہوں, آپ کو بھی شوق ہو رہا ہوگا سننے کا, ہوپ سے ہو رہا ہوگا. اچھا, وہ لے گئے حضرت عمر صحابی اس کو عمیر بن وہب کو اندر جا کے مسجد نبی میں رسول پاک تشریف فرماتے, بارگاہ میں جا کے کہا کہ حضور یہ غدار بھی ہے اور یہ خائن بھی ہے, ذلیل بھی ہے, ایسے کر کے فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ ناپاک ارادے سے آیا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر میرے سامنے اس کو غدار یا اس طرح نہیں کہو, کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ میرے میں ہے, تو حضور جانتے تھے کہ میرے صحابہ جو ہے میرے محبت کے معاملے میں کس قدر حساس ہے. وہ اس معاملے میں تو کمپرومائز اپنے کوئی ان کے باپ کو بھی گالی دے, ان پہ تیر چلائے, گولیاں مارے, وہ معاف
کر دیتے ہیں، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاک کا معاملہ ہے، اور ہر مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. صحابیوں کے جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار، ان کے طرز عمل پہ ہمیں چلنا چاہیے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تم کیا کرنے آئے ہو ادھر. حضرت عمر نے عرض کیا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غدار بھی ہے اور یہ خبیث بھی ہے اور یہ ادھر آیا ناپاک ارادے سے. حضور نے فرمایا ہاں. اس سے پوچھا دریافت کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو بچے کو ملنے آیا. اس کا بیٹا نا قید ہو گیا تھا بدر میں نا، قیدی 70 قیدی لائے تھے نا بدر سے مسلمان، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس میں قیدی بن کے آیا تھا. تو کہنے لگا جی میں بیٹے کو ملنے آیا ہوں، قید ہوں، تو یہ میرا بیٹا قید ہے اس کو ملنے آیا. حضور نے فرمایا نہ یہ تم جھوٹ بات کر رہے ہو، یہ تلوار گھر میں کس چیز کی لٹکائی ہوئی ہے؟ کہتے یہ تو بس ایسے ہی ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بدر میں کیا تلواریں ہماری کس کام کی؟ میں تو بچے کو ملنے آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تیم کعبہ میں بیٹھ کے جو امیہ سفیان بن امیہ اس سے کیا بات کر کے آئے ہو؟ ظاہر ہے حضور پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے نا. وہ تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ معاہدہ کر کے گیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں میری بچیوں کا خیال رکھنا ہے، میرا قرض ادا کرنا ہے. اور یہ تو اس نے جب یہ بات سنی نا عمیر بن ابن وہب نے کہ حضور نے جب فرمایا کہ اس سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہو، تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر عمیر بن وہب سے حضرت عمیر بن وہب بن گئے. اچھا پھر وہ مسلمان ہو گئے تو اب عمیر ابن وہب سے حضرت عمیر بن وہب بن گئے. تو پھر حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ اب یہ جو ہے نا ہمارے جو پہلے جب یہ حضور پاک پہ حملہ کرنے کے لیے ناپاک ارادے سے آیا تھا، یہ بڑی لینڈ مارک بات ہے حضرت عمر کی بات ایز اٹ از، مفہوم ہی اس کا کہ اس وقت ہمارے نزدیک جو خنزیر ہے نا وہ اس سے بہتر تھا. آپ کو پتہ کہ یہ ایک جانور کس کا اسلام میں کتنی زیادہ اس کی حرمت بیان ہوئی ہے، 4 دفعہ تو قرآن میں واضح طور پہ اس کو حرام کیا گیا نا. اور ویسے بھی مطلب اس کو کس طرح اسلام میں دیکھا جاتا ہے. اچھا حضرت عمر نے مطلب اس کو اس پہ فوقیت دی. کیوں فوقیت دی؟ کہ اس جانور کو، اس برے جانور کو، کہ وہ ناپاک ارادے سے آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو مطلب یہ ان کی محبت کا انداز ہے نا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو بات وہ آپ پک کریں. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب جب اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہمیں اپنے بیٹوں سے بھی یہ زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات کہ صحابہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ایمان، جو وہ کرائٹیریا تھا کہ جو جتنا ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے جو امت کا بھی وہ صحابہ کرام والا اہل بیت طاہر والا وہی ایمان ہو تو تبھی کرائٹیریا آپ کا بھی فلفل ہوتا ہے. ورنہ نمازیں، روزے اور یہ اعمال تو مطلب ایک سائڈ پہ ہے نا. جو پہلے ایمان کا کرائٹیریا عقیدے کا وہ ہے اپنے دل کو درست کرنا، اپنے دل کا قبلہ درست کرنا. ٹھیک ہے، اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ آگا، اس کے بعد آپ کے اعمال قبول ہیں. ادروائز آپ کو اوپر میں نے عبداللہ بن ابی سلیل کی بات بتائی کہ نمازیں رسول اللہ کے وہ پیچھے پڑھتا رہا ہے، مسجد نبوی میں جمعے پڑھتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، روزے بھی رکھتا ہوگا، سب کچھ ظاہر ہے. جب ظاہر اس نے حلیہ اسلام والا، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی. وہ جو لیول جو صحابہ کرام کا تھا محبت کا، وہ محبت تھی نہیں اس کے دل میں نا، بغض تھا، اور تبھی منافق بنانا تو وہ جہنم میں سیدھا. تو یہ منافقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، کافی ڈسکشن ہو گئی اس پہ، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہم نے کر لی ڈسکس. آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں. حابر ابن الاسود was another vicious enemy of Holy Prophet and of Islam. حبیر ابن الاسود، حبیر یہ میرے لفظ اردو میں شاید میں نے پڑھا بھی ہو عربک میں، لیکن انگلش میں پہلی بار لفظوں سے نظر سے گزرا ہے، اس لیے شاید مجھے صحیح پروناؤنس بھی نہیں کرنا آ رہا. حبیر ابن الاسود یہ ظاہر اس کا. اچھا وہ بھی جو کیا اسلام کا اور اللہ کے محبوب کا دشمن تھا. He had inflicted a grievous injury to Zainab, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him. She was pregnant and was immigrant to Medina. مطلب اس نے حضور پاک کی جو صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا تھا کہ the polytheist of Quraysh obstrued her and Habir bin Aswad intentionally threw her down from the camel. She was badly hurt and had a miscarriage. ٹھیک ہے، کہ وہ جب ہجرت کے لیے تشریف لا رہی تھی مدینہ پاک تو اس نے ان پہ ظلم کیا. یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو دیکھ لیا، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. مطلب اس کو میں اردو میں نہیں بیان کر نہیں پا رہی، میری زبان اس کو نہیں بوجھ کو اٹھا سکتی. اچھا خیر، تو مطلب ظلم کیا نا حضور کی جو صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی اس نے. تو he had committed many other crimes as well. He wanted to run away to Persia. اس نے اور بھی بہت سے جرم کیے اور وہ چاہتا تھا کہ میں پرشیا بھاگ جاؤں. but then he came to Holy Prophet who forgave him. لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ظاہر وہ ایمان دل سے ایمان لے آیا ہوگا نا، تو دل سے معافی مانگی. تو اب بیٹا اگین آپ یہ بات پک کریں تو آپ یہ سوچیں گے کہ اب اس نے اتنا ظلم کیا تھا، یہ سارا کچھ کیا تھا پہلے، یعنی کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھا، پھر اس نے یہ ظلم کیے اسلام پہ حضرت زینب کے ساتھ جو کیا، جو ادھر لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو ظاہر ہے اس وقت تو وہ تھا نان مسلم اور سارا. تو جب وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے معافی مانگی، تو اب دل سے جب وہ ایمان لے آیا تو یہ ڈسکریشن کس کے؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اپنے دشمنوں کو چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں. مطلب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، یا ہم کہیں نا کہ اب انہوں نے معاف کر دیا تو ہم بھی اس وے میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا کمپرومائز. نہیں، ہمارے پاس بالکل وہ عمر لا جو اوپر بیان میں نے آپ کو بریف کے بتایا، بالکل ہمارے پاس وہ ہے. لیکن ہمارے
ہمارے پاس وہ بالکل ڈسکریشن نہیں ہے. اب وہ خود جب خدمت میں حاضر ہو کے ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایمان کا ان کے تقاضا یا ان کا جو لیول ہے وہ تو حضور پاک جانتے ہیں, یا جو سارا وہ اس کو معاف فرمانا جانتے ہیں, تو ان کی ڈسکریشن تھی, انہوں نے معاف اس وقت فرما دیا. لیکن ہمارے پاس جو ایک صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے سارا, وہ ہمارے سامنے اوپر ہم نے واقعات پڑھے, میں نے آپ کو ڈسکس کیا, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھتے ہیں, he was all for forgiveness and no amount of crime or aggression against him was too great to be forgiven by him. He was the complete example of forgiveness and kindness and mentioned in the following verse of the Quran. یعنی کہ یہ کرائم اور ایگریشن جو ظلم اور تشدد انہوں نے کیا بہت سے لوگوں نے, یہ ہم نے سارا اوپر پڑھا, تو ان کو معاف فرما دیا, اور فارگیونیس اور کائنڈنس رحم دلی کا ان کے ساتھ سلوک کیا. کون سی رحم دلی, جو آگے قرآن کی آیت میں واضح بیان ہے, یہ آگے ورس دیکھ لیتے ہیں ہم. کیپ ٹو فارگیونیس او پروفٹ پیس بی اپان ہم, بخشش طلب کیجیے ان کے لیے, اینڈ انجوائن کائنڈنیس, اور ان پر رحم فرمائیے, اینڈ ٹرن اوے فرام دا اگنورینٹ, اور جو جاہل ہیں ان سے رخ انور پھیر لیجیے, ٹھیک ہے, یہ قرآن کی ورس ہے. He always repelled evil with the good of forgiveness and kind behavior. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو لوگ برا سلوک کرتے تھے, ایول جو ان کا ایول ایٹیٹیوڈ تھا, اس کو ہمیشہ فارگیونیس سے اور کائنڈ بیہیویئر سے اس کا رسپانس کیا. For in his view an antidote was better than poison, کیونکہ ایک اینٹیڈوٹ زہر سے بہتر ہوتی ہے. He believed and practiced the percept that love could foil hatred and aggression could be won over by forgiveness. یعنی کہ اس بات پہ یقین تھا ان کو کہ جو پریکٹس آف لو ہے, یعنی کہ محبت جو ہے وہ نفرت کے جواب میں جو محبت ہے وہ بہتر ہوتی ہے, نفرت بجائے اس کی کہ نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے یا اگریشن کا جواب اگریشن سے دیا جائے, یعنی کہ اس کے جواب میں فارگیونیس اور پارڈن زیادہ بہتر ہوتی ہے. ہی اوور کیم دا اگنورینس آف پیپل ود دا نالج آف اسلام, جو جاہل لوگ تھے ان کا جو ان کی جہالت تھی اس کو اسلام کے نور سے منور فرمایا. اینڈ دا فولی اینڈ ایول آف دا پیپل ود ہز کائنڈ اینڈ فارگیونگ ٹریٹمنٹ, اور جو فولی اور ایول لوگ تھے, یعنی کہ گناہ گار یا جو برے لوگ تھے, ایول کرنے والے یا بت پرست, ان کو اپنے رحم دلی سے بخشش ان کے لیے طلب کی اور انہیں معاف فرمایا. ود ہز فارگیونیس, اپنی بخشش سے, ہی فریڈ پیپل فرام دا بانڈیج آف سن اینڈ کرائم, لوگوں کو ان کے گناہوں سے اور ان کے جرم کی جو بانڈیج تھی ان کا اس سے جو تعلق تھا اس سے فری کیا, آزاد کیا. اینڈ آلسو میڈ دم گریٹ فرینڈ آف اسلام, انہیں اسلام کے لیے مخلص دوست بنایا. ہی واز ایگزیکٹ امیج آف دا فالوئنگ ورس آف دا قرآن, اس قرآن کی ایگزیکٹ تصویر تھے ان کا اخلاق. گڈ اینڈ ایول آر ناٹ alike, repel evil will with what is better than he, between whom and you there was hatred, will become as though he was a bosom friend. مینس گڈ اینڈ ایول آر ناٹ alike, یعنی کہ نیکی اور بدی دونوں کو ایک طرح سے ریپیل نہیں کیا جاتا, مطلب اس کا ریئیکشن اگر نیکی کوئی کرے تو اس کا ریئیکشن تو نیکی ہوگا, اور بدی کا ریئیکشن بدی نہیں ہوگا, مطلب دونوں کو ایک طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جائے گا, ایک طرح سے ریپیل نہیں کیا جائے گا. ایول ود وٹ از بیٹر دین ہی تو نہیں اٹ آنا چاہیے ادھر, کہ ایول کو ایسے ریپیل کیا جائے گا, اس کے رسپانس میں ایسا جواب دیا جائے گا, ریئیکشن جو اس سے بیٹر ہو, بہتر ہو, یعنی کہ اچھے طریقے سے برائی کو بھی ریپیل کیا جائے گا, ریئیکٹ کیا جائے گا. بٹوین ہوم اینڈ یو دیر واز ہیٹر, تو پھر کیا ہوگا, تم اور وہ لوگ جن کے درمیان, تمہارے اور ان کے درمیان, یا وہ آپس کے درمیان جن کے نفرت تھی, ول بیکم ایز دو ہی واز اے بوسم, وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ بہت اچھے دوست ہیں. مطلب وہ اگر بدی کو آپ بدی سے ریپیل کریں گے تو پھر تو نہیں, بدی کو اچھائی سے جب ریپیل کریں گے نا, اچھائی کو تو اچھائی سے ریپیل کرنا ہے, بدی کو جب اچھائی سے ریپیل کریں گے تو جو دو گروہ جن کے درمیان وہ ایول ہے یا نفرت ہے تو وہ اچھے دوست بن جائیں گے. اب یہ قرآن کا وعدہ ہے, تو ایسی پریکٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی فروٹفل. ٹھیک ہے, دیٹس فار دس لیکچر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.